ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے شیخ وقاص احمد صاحب نے پسرور سے۔ لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام شیخ وقاص احمد ہے۔ میں کپڑے کے کاروبار کے سلسلے میں اکثر سفر میں رہتا ہوں۔ سفر کے دوران ایک حادثے نے میرے دل میں سفر کا ڈر پیدا کر دیا ہے، جس سے میں نے سفر میں کمی کر دی ہے اور اس سے کاروبار بھی متاثر ہوا ہے۔ نیز سفر کے دوران ایسی کون سی دعا و مناجات کی جائیں جس سے سفر بھی محفوظ ہو اور دوران سفر ذکر الہی سے کاروبار میں برکت ہو جائے؟ شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ سفر ایک ایسا عمل ہے جو آلموسٹ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، تو یہ تو ہم سب کے لیے مفید ہوگی یہ دعائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ وقاص احمد شیخ صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا یہ ہر بندے کو دنیا میں سفر درپیش ہے، بے شک، بلکہ امیر تک امیر کا بھی ایک شعر ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسبال لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ دنیا بندہ ایک مسافر کی طرح ہے، اور جیسا سرائے میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا پھر آگے نکل جاتا ہے، تو اس کا یہی حساب ہے کہ یہ دنیا میں عارضی سا قیام ہے۔ ایک حدیث سے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے یہ قید خانے کی طرح ہے۔ اللہ الدنیا سجن للمومن والجنت للکافر، اور کافر کے لیے ایک جنت کی طرح، کیونکہ بندہ مومن تو جہد مسلسل میں ہے، کاوش میں ہے، اور اس کی زندگی ساری کی ساری محنت سے عبارت ہے۔ بے شک، سرکار فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اس دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں، اصل عیش تو آخرت کی ہے۔ اللہ جب ساری منزلیں طے ہو جائیں گی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رضوان من اللہ اکبر کا وہ درجہ نصیب ہوگا، تو انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہوگی۔ بے شک، تو سفر درپیش ہونا یا سفر سے خوفزدہ ہونا یہ تو کوئی بندے کی شخصیت کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے شریعت کے اندر قرآن مقدس کی وہ آیت ہے جو سفر کے لیے سارے اہل ایمان جنہیں یاد ہے وہ پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ تو یہی بزرگوں نے فرمایا کہ 3 دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ ہمارے شیخ مکرم فرمایا کرتے تھے اگر ساتھ یہ بھی 3 دفعہ شامل کر لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، 3 دفعہ پڑھ لیں تو اللہ اپنے فضل سے کرم سے انسان کو محافظت میں رکھتا ہے۔ ماشاء اللہ، بے شک، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے اگر اپنا حصار کر لیا جائے، بالکل، یہ آپ اکثر اپنے سارے پروگرام میں اول بتاتے آخر درود شریف جو ہے وہ 11 دفعہ پڑھ لیں، اور پہلے آیت الکرسی 11 دفعہ پڑھ لیں، پھر آخری دونوں کل معوذتین سورۃ فلق اور سورۃ ناس بسم اللہ سمیت یہ 11 دفعہ، اور پھر تیسرا کلمہ جو ہے 11 دفعہ پڑھ کے دم کر کے جسم پہ پھیر لیں، اور کوشش کرے کہ انسان باوضو رہے اور کچھ نہ کچھ کلمات طیبات اپنی زبان پہ جاری رکھے۔ بعض کی زبان پہ کلمہ طیبہ شریف زیادہ ان کو موزوں لگتا ہے، بعض کو درود شریف میں زیادہ رغبت ہوتی ہے، بعض کو دیگر تسبیحات ہیں، اور بسا اوقات جو حافظ قرآن ہے وہ اپنا قرآن ہی ریوائز کرتے رہتے ہیں، یا کوئی کتاب ایسی لے لیتے ہیں، کوئی رسالہ، کوئی میگزین، مطلب یہ کہ ذکر اللہ میں مصروف رہنا چاہیے۔ ذکر الہی میں مصروف رہیں اور اپنے آپ کو وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، تو سارے معاملات کا کارساز ہے الحمدللہ، اور میرے ہر طرح محافظت